کے سپاہی پورا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہے. نعرہ تکبیر. پناہ گاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ. لیکن یاد رکھنا جب تک مسجدوں کو ویران کرو گے تمہیں نبی کی پناہ نہیں مل سکتی. جب تک کہ داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکو گے تمہیں نبی کی پناہ نہیں مل سکتی. جب تک کہ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہو گے تمہیں نبی کی پناہ نہیں مل سکتی. انہوں نے اتنی محبت کی, اتنا پیار کیا, اللہ اکبر, کہ آنکھیں رو رو کے سجاتے رہے. ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھ کر ایک نفل نماز پڑھ رہے تھے, میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا آقا آپ بھی نفل بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, نمازیں کچھ آپ بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہاں بوڑھے سے مراد وہ بوڑھاپا نہیں جس کو لوگ بوڑھاپا, یہاں کمزوری حضور اپنی گویا کہ حالانکہ ان میں کوئی کمزوری نہیں تھی, میں کیا اس کی تشریح کروں, لیکن حضور کہتے ہیں میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. آپ جانتے ہو کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے. صاحب معارج لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ کائنات مختومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے بابا آپ اللہ کے قرب میں پہنچے اور اتنے قرب میں پہنچے کہ اتنے قرب میں کوئی نہیں گیا. ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا, اتنے قریب پہنچے بابا تو اللہ نے آپ سے باتیں تو کی نا, اور کہتا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا, اپنے محبوب کو جو وحی کرنی تھی کی, جو باتیں کرنی تھی کی, جو گفتگو کرنی تھی کی. بابا اللہ نے آپ سے کیا کیا باتیں کی؟ توجہ کرنا, توجہ کرنا. اگر یہ بات آپ کے دل میں اتر گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا آپ کی محفل میں کامیاب ہے. سیدہ فاطمہ نے پوچھا بابا آپ اللہ کے قرب میں پہنچے, اللہ نے آپ سے کیا کیا باتیں کی, کچھ بتائیں گے آپ؟ فرمایا بیٹی تو نے جو پوچھ لیا ہے تو میں تجھے سب تو نہیں لیکن ایک بات ضرور بتاتا ہوں, ایک بات ضرور بتاتا ہوں. فرمایا میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو اس نے 70,000 بار مجھ سے فرمایا میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, میرے محبوب مانگو کیا مانگو. کتنی مرتبہ کہا؟ 70,000 بار کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. سیدہ مچل گئی اور کہتی بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا؟ فرمایا بیٹی وہ جب کہتا نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو میں ایک ہی جواب دیتا, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. 70,000 بار اس نے کہا, میں نے اپنی امت کی بخشش مانگی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو نبی ہم سے اتنا پیار کرے کہ اللہ کو دیکھ کر وہ ہمیں نہیں بھولے. اللہ کو دیکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کو دیکھنا کیا ہے؟ جو اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا اس کو محسوس کرو. 70,000 پردوں میں سے کوئی اللہ کی تجلی دیکھتا ہے اور خود کو بھول کر بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کی تجلی کی ایک جھلک پردوں کے پیچھے سے دیکھا تو جناب موسیٰ بے ہوش ہو گیا, اپنے آپ کو بھول گئے. جو پردوں سے دیکھے تو اپنے آپ کو بھول جائے, اللہ کے جلوے وہ ہے. لیکن کتنی محبت ہوگی ہماری اس دل میں, ہماری اس دل میں کتنی محبت ہوگی کہ اللہ کا جلوہ دیکھ کر بھی, خدا کا حسن دیکھ کر بھی, خدا کا جمال دیکھ کر بھی, خدا کا وجہ کریم دیکھ کر بھی جو ہم کو نہیں بھولا. ہم نے جفا کی حد کر دی, ہم نے جفا کی, وہ خدا
اور ہم گناہوں میں ان کو بھول گئے. وہ اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے اور ہم گناہوں میں ان کو بھول گئے اور پھر ہم میلاد کا جشن منا رہے. مناؤ لیکن جو ان کو بھول جائے. کب نبی یاد آتے ہیں ہمیں نبی کب یاد آتے ہیں؟ جب ہم داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکتے ہیں تب یاد آتے ہیں. جب ہمارے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوتی تب نبی یاد آتے ہیں. جب ہم اپنے گرم گدوں پہ لیٹ کر کے موبائل کے اندر گندے زنا کے مناظر دیکھ رہے ہوتے تب نبی ہمیں یاد آتے ہیں. ہمیں نبی کب یاد آتے؟ ناک تول میں ہم کمی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں نبی یاد آتے ہیں. معاذ اللہ کسی عورت پر ہم گندی نظر ڈال رہے ہوتے تب نبی ہمیں حضور یاد کب آتے؟ جو ہمیں کبھی نہیں بھولے. بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب میرے نبی کو قبر انور میں رکھا گیا تو دیکھنے والوں کی چاہت تھی کہ آخری مرتبہ حضور کا چہرہ دیکھنے. تو تب لبوں پر جنبش تھی, لگاہیں مبارک کھل رہے تھے, کان لگا کے سنا گیا حضور کہنا کیا چاہتے ہیں. تو پتہ ہے کیا آواز آ رہی تھی؟ اس وقت بھی آواز تھی رب حبلی امتی. سبحان اللہ. قبر انور میں بھی آواز تھی اور اب بھی آج بھی حضور رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں. اب بھی کہہ رہے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں. امام اہل سنت نے لکھا کہ جب کان تمہارے بجا کرے کان, تو جب کان بجنے لگے تو تم نبی پہ درود پڑھا کرو. کان بجنا کس کو کہتے ہیں؟ کان بجنا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کان بجنا جیسے ہمیں ایسا لگتا ہے کسی کی آواز آئی, ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں لیکن آواز دینے والا کوئی نظر. اب لوگ اس پہ الگ الگ کمنٹ کرتے ہیں کہ کان کیوں بجتے ہیں, لیکن اصل کیا بات ہے کان بجنے کی؟ تو بریلی کے تاجدار حدیث نقل کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ کان کیوں بجتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث ہے جب حضور علیہ السلام اٹھیں گے قیامت میں تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب قبر شریف میں رکھے گئے آرام کے لیے تب بھی رب حبلی امتی کہہ رہے تھے. رکھے گئے تو رب حبلی امتی, اٹھیں گے تو رب حبلی امتی. تو اب حضور اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے کہ وہ ابھی بھی رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں, وہ اب بھی رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں. ورنہ سن لو سنیو, کب کے پتھر برس گئے ہوتے, کب کے ہواؤں نے ہمیں ہلاک کر دیا ہوتا, کب کے چہرے سور اور بندروں کی طرح مست ہو گئے ہوتے, کب کے زمین دھس گئی ہوتی, کب کی اندارے برس گئے ہوتے. لیکن قوم لوط سے زیادہ, قوم عاد سے زیادہ, قوم سمود سے زیادہ, دوسری قوموں سے زیادہ اتنے پاپ کرنے کے بعد بھی اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ کسی کی دعا ہمیں سنبھالے ہوئے ہے. کوئی کہتا ہے اللہ اکبر, کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کس کی دعا تمہارے پیچھے ہے؟ ورنہ رات کی تاریکیوں میں ہم جتنے پاپ کر رہے ہیں اتنے پاپ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی امت نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا, نوح علیہ السلام کی امت نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا ہوگا. لیکن اتنے جرائم کرنے کے بعد جو 3 مرتبہ لقمے مل رہے ہیں نا, وہ آپ کی کوئی ہوشیاری نہیں, میری کوئی دیر ہوشیاری نہیں. یہ جو لقمے کی خیرات مل رہی ہے یہ کسی کی دعا نے ہمیں سنبھال رکھا ہے, یہ کسی کی دعا نے بچا رکھا ہے, یہ کسی کی دعا نے پردہ داری کر رکھی ہے. حضرت استاد زمن کہتے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. میرے قوم کے جوانوں, تو عرض یہ کر رہا تھا, بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر, قبر انور میں رکھے گئے تو رب حبلی امتی, اور قبر سے اٹھیں گے تو رب حبلی امتی. تو آج کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی وہ رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں, امتی امتی کہہ رہے ہیں. اور کیا ہوگا پھر؟